بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قال وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یکفینا القرآن وتمام کلامہ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ وَنَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غَرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَبَاطِلٌ أَلَا يَا سَاكِنُ كَسْرِ الْمُعَلَّى سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدو للموت وابنو للخراب الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک سلام علی خیر الانام والسید حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمی باحمد هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. تھوڑا سا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ تھوڑا سا. سوافر ملتا مجلس کے قریب بیٹھا، صحابہ ایسے بیٹھتے تھے قریب ہو کے، چادر ڈالی جاتی تو کھام نہیں پڑتا. تھوڑا سا قریب ہے، ثواب کا بھی ملے گا جب مجلس میں بیٹھو. اگر مجلس میں نہیں بیٹھو تو پھر ثواب نہیں ملے گا. میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، آپ کی مسجد میں یہاں پہلی دفعہ بات کرنے کا موقع ملا. قاری احمد صاحب ہمارے ہاں جامعہ اسلامی عربیہ غلام احمد آباد میں پڑھتے رہے بہت عرصہ، اور یہ ہمارے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں. بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ اساتذہ سے طالب علمی کے دور میں بڑا تعلق، محبت، انس ہوتی ہے، اور فارغ ہونے کے بعد بھی اس محبت، انس، تعلق کو برقرار رکھتے ہیں. یہ ہمارے ان شاگردوں میں سے ہیں جو ہمیشہ کافی عرصہ ہو گیا ان کو ہمارے جامعہ اسلامی عربیہ غلام آباد سے فارغ ہوئے، لیکن اساتذہ سے محبت، تعلق، انس اسی طرح برقرار رکھے ہوئے. جو شاگرد اپنے اساتذہ سے مادر علمی سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں ان پہ دین کے پھل پھول لگتے رہتے ہیں، دین کی بہاریں ان پر آتی رہتی ہیں. جسے ٹہنی درخت کے ساتھ وابستہ رہے، اس ٹہنی پر پھل پھول لگتے رہتے، بہاریں، سبزہ اس پر آتا رہتا ہے. اور یہ ٹہنی درخت سے کٹ جائے تو خشک ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. ایسے ہی طلباء اور فارغ التحصیل اپنے بڑوں سے تعلق توڑ لیں اور اپنے منفرد حیثیت اختیار کر لیں
تو بعد دفعہ جسے ٹہنی بکھر جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، ایسے بعد دفعہ دین کی خدمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پلستہ رہے شجر سے صدا امید بہار رکھ۔ ہمیں بھی اپنے بڑوں سے، ہمارے بڑے ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، ہمیں بڑوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ بڑوں کی دعائیں، بڑوں کی ان کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، ان کے دل کی نورانیت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہماری دل سے دعائیں ہمارے اس شاگرد کو اللہ اس علاقے والوں کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنائے، اور پورے عالم کے لیے ان کو ہدایت کا روشن مینارہ بنائے۔ اس سے بڑھ کر ان کو دین کی خدمتیں کرنے کے شوق، جذبے، ولولے نصیب فرمائے۔ تو آپ سے مختصر سے بات کرنی ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت کو، تعلق، عشق کو دل و دماغ و روح میں پیدا کرنا، یہ ہماری ایمان کی علامت بھی ہے، مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ جتنی اللہ جل شانہ سے ہماری محبت بڑھتی جائے گی، تعلق عشق بڑھتا جائے گا، اتنا ایمان میں ہم مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے، اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ دین کے کاموں میں اس کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی محبت اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، جسے اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے۔ دنیا ہی میں جنت جیسا لطف آتا ہے اس مسلمان کو، جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں جنت کے وہ لطف اٹھاتا ہے مسلمان، جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق اور عشق نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان، جسے اللہ جل شانہ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق اتنی بلند نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے۔ دنیا ہی میں جنت کے لطف اٹھاتا ہے وہ امتی، جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب ہو جائے۔ دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے وہ مسلمان، جسے اللہ جل شانہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ مسلمان، جسے اللہ جل شانہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت جی پیر و مرشد سید مفتی جوید حسین شاہ صاحب ہمارے شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ روزے، ان ساری کا مقصد یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ان ساری محنتوں مجاہدوں کا مقصد اللہ جل شانہ سے سچا تعلق، سچا عشق ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کی محبت اتنی بلند نعمت ہے، حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے صرف 2 لفظ پڑھے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت کو بسا کر، تعلق اور عشق کو بسا کر، وہ ایک کونے میں مسجد کونے میں وہ کھڑا ہے، اس نے 2 لفظ پڑھے 5-6 منٹ میں۔ دوسرے آدمی نے
1000 نفل پڑھیں اللہ جل شانہ کے تعلق کے بغیر، اللہ جل شانہ کی عشق اور محبت کے بغیر، جسے بے دہانی سے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب نفل دونوں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے اللہ جل شانہ کی محبت کو دل میں بسا کر، عشق اور تعلق کو بسا کر کے، اور وہ پڑھ رہا ہے بے دہانی سے، کھڑا مسجد میں ہے اللہ کے سامنے، پھر رہا ہے بازار میں، پھر رہا ہے دکان پر، دماغ کے اعتبار سے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا کھڑا مسجد میں۔ اب دو آدمی ہیں۔ مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ دو نفل جو اللہ جل شانہ کی محبت کو بسا کر کے پڑھے ہیں، اللہ جل شانہ کے تعلق اور عشق کے ساتھ پڑھے ہیں، ان کی وہ قدر اللہ کے دربار میں پڑھے گی جو 1000 نفلوں کی بھی قدر نہیں پڑھے گی، جو بغیر محبت تعلق عشق پڑھے ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے ہر عمل کا جوہر اللہ جل شانہ کی محبت ہے، جس عمل کو اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کو بسا کر کے اس عمل کو کیا ہے، اس کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے، وہ قبولیت کا اتنا حامل ہوتا ہے، اس کی اتنی بلند پرواز ہوتی ہے، سال ہر سال کی محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، چند لمحے کا عمل جو اللہ جل شانہ کی محبت کو بسا کے کیا ہے، اللہ جل شانہ کے تعلق عشق کو بسا کے کیا ہے، اس کی قبولیت کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں یہ عمل اتنا قبول ہوتا ہے، سال ہر سال کی عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ نے بے شمار نعمتوں انعاموں سے نوازا تھا۔ ان انعاموں میں سے ہر صحابی کو یہ وافر حصہ اللہ کی نعمت ملی ہوئی تھی، اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق ہر صحابی کو وہ کمال کا ملا ہوا تھا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ ہر صحابی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق وہ کمال کا ملا ہوا تھا، پوری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ میرے دارالعلوم فیصل آباد کے بانی مفتی زین العابدین رحم اللہ مبلغ اسلام اکثر بیانوں میں فرمایا کرتے تھے ہر وہ صحابی جس نے چند لمحے نبوت کے قدموں میں گزارے، چند لمحے نبوت کے قدموں میں گزارے ہیں، نبوت کی ایک نگاہ صحابی کے چہرے پہ پڑی ہے، ایک نگاہ پڑی ہے، اس نبوت کی ایک نگاہ کی اتنی تاثیر، اتنا اثر، اتنی طاقت ہے، پوری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، غوث جمع ہو جائیں، کتب جمع ہو جائیں، ابدال پوری دنیا کے جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کے اولیاء اللہ اپنی محنتوں سے، عبادتوں، ریاضتوں سے ولایت کے درجے تو طے کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔